Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اسرائیل کے اوپر مخالفت تو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی کتنی دل شکنی ہوئی، خاص طور پہ فلسطینی کاز کو کتنا نقصان پہنچا. دور کی بات رہنے دیجیے، اب تو پاکستان میں بھی دبی دبی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دبی دبی کوئی وہ دبی دبی اس لیے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ. لیکن آواز وہ تو ایک اٹھا رہے اینکر نے کہا کہ ایک تو یہ اپنی اہمیت جتلانے کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایک تو ہے نا آؤٹ رائٹ ایجنٹس ہیں جو امریکہ کے ہیں، وہ اسرائیل کے بھی سمجھیے. اصل میں مروبیت تو امریکہ سے ہے نا. امریکہ نے ثالثی کا کردار اس معاہدے میں بھی ادا کیا ہے. تو وہ اپنا بڑی بشاشت سے ایک اینکر نے اعلان کیا کہ جی دنیا میں تبدیلی آ رہی، مستقل دوستی اور دشمنی کی زنجیروں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے. زنجیر کون سی ہے ہمارے پاؤں میں؟ پاکستان تو فریق نہیں ہے. پاکستان کسی بلاک میں کوئی فریق نہیں ہے. پاکستان کی ایسی آزاد خارجہ پالیسی تو کبھی رہی نہیں جیسی اب ہے. پہلے بھی پاکستان کسی بلاک کا حصہ کبھی نہیں رہا. ایک صاحب نے کہا کہ ترکی کون ہے اعتراض کرنے والا؟ پہلے اس کے سفارتی تعلقات رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ وہ سفارتی تعلقات اس حکومت نے قائم نہیں کیے تھے، اور وہ تو مستقل اسرائیل پہ دباؤ رکھتا ہے. انہوں نے معافی منگوائی جیسے وہ فلوٹیلا والا واقعہ ہوا تھا، اور دباؤ رکھا، اور مطلب اقوام متحدہ میں ان کے خلاف بات کی، فلسطینیوں کی تائید کی، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کسی نے تو اٹھنا ہے. کسی نے ایسی بات نہیں کی جیسے. اچھا یہ کیا جواز ہے بھائی؟ ان کا رول دیکھیں کیا ہے تعلقات. اچھا فائدہ کیا ہوا ترکی کو سفارتی تعلقات رکھنے کا؟ انہوں نے کردوں کی مدد کی. اسرائیلی جو ہیں وہ دیکھو انٹیلیجنس میں بہت ٹیکٹفل ہیں. وہ جہاں ان کے سفارتی مراسم نہیں بھی ہوتے، وہ انٹیلیجنس چیف کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ رابطہ رکھے. اور کردوں کو انہوں نے ہی منظم کیا، انہوں نے انکریج کیا. اور میں نے آپ سے کہا تھا، میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ عرب ملک مل کے اسرائیل کی مدد سے بعض اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ترکی پہ آسان نہیں ہے ترکی پہ حملہ کرنا. میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جو اعلیٰ ترین سطح پہ تجزیے ہوتے ہیں ان سے واقف ہوں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ مسلمان کا ہی دشمن ہو جائے. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں تو جو تحریکیں ہیں، ابھی ایک کریکر وغیرہ پھینکتے رہے بزدل سندھ میں. بلوچستان میں صورتحال اتنی خراب تھی، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا. کراچی میں 16,000 معصوم شہری قتل ہوئے. قبائلی علاقے میں صورتحال یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے دستوں کو گھیر لیا گیا تھا. سبات میں ہر روز پھانسیاں دی جاتی تھیں. یہ جنگ ہم نے لڑی ہے. ادھر وہ مقبوضہ کشمیر میں اتنی مدد کر رہا تھا، 20 سال سے اس کے لوگ وہاں موجود تھے اسرائیل کے. بلیک کیٹس انہیں کہا جاتا تھا. اور وہ اتنی سوئفٹلی موو کرتے پھرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد حجام ہیبرو کے بعد الفاظ سیکھے، عبرانی زبان کے بعد لفظ سیکھ گیا. مطلب 2 آدمی اکٹھے گئے بات کر رہے ہیں. اور وہی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی جو غزہ میں استعمال کی ہے انہوں نے اسرائیلیوں نے. اردن کو کیا ملا ان کے ساتھ مصالحت سے؟ مصر کو کیا ملا؟ اور عربوں کو کیا حاصل ہوگا؟ آج بھی اس نے کہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل سے دستبردار ہیں. یہاں آئے گا وہ جی سندھ والوں کو اکسائے گا، اگرچہ وہ تھوڑے سے ہیں لیکن ان کی مدد کرے گا. اور پیپلز پارٹی ہے جو آپ لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ سندھ کارڈ سندھ میں کس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں. کبھی سندھی اخبار ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. کبھی میں کوشش کروں گا کہ سندھی اخباروں میں جو کچھ ان کے بیانات چھپتے ہیں کس بے دردی سندھی کارڈ استعمال کرتے ہیں. جب وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے اور اپنے ظلم کی وجہ سے ان پہ رد عمل آتا ہے باقی جگہوں سے، مرکز سے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سندھ کو مظلومیت کارڈ ہے وہ مظلومیت کارڈ اپنا کھیلتے ہیں. اور کراچی پہ دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کمیٹی بنی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ولی خان کے لوگ، ANP کے لوگ تربیت حاصل کرتے رہے افغانستان میں. جمع خصوفی کی کتاب ہے، وہ حسرت ناتمام، کیا نام ہے اس کا؟ جی خواب ناتمام کیا ہے، میں یاد نہیں، نام بھول گیا. اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اچھا بلوچستان میں آپ کو پتا ہے $500 ملین وہ خرچ کرتا ہے. کتنی بڑی جنگ ہم نے بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑی ہے کہ اس کی آزادی برقرار رہ سکے. لوگ ہیں جو افغانستان میں تھے، جو اب بھی افغانستان سے ٹیررزم ہوتا ہے. اشرف غنی کس کے ساتھ ہے؟ اشرف غنی انڈیا کے ساتھ ہے.
امریکہ جب نامینیٹ ہوئے تھے اس کے بعد جو انہوں نے کیا جناب نواز شریف کا بھی رابطہ ہے اشرف غنی سے، اشرف غنی کے ذریعے کشنر سے بھی رابطہ ہے، کچھ ملاقات کے حوالے اور سے لوگوں سے بھی رابطہ ہے، انویسٹمنٹ بھی برطانیہ میں ہے، ساری ظاہر ہے، برطانوی حکومت سے بھی رابطہ ہے اور ظاہر ہے۔ تو یہ صرف تو یہاں وہ انڈیا کا حلیف ہے، ہم اس سے کیا لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے۔ ایک تو ہم تو ایک نئی ریاست ہیں، ہمارا تشخص ہی ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا، ہم اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے کی فکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایگریکلچر میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے، چین میں نہیں ہوئی۔ چین میں 200 من فی ایکڑ چاول پیدا کر لیا گیا ہے، چائنا اس میں بڑا آگے چلا گیا آسٹریلیا اپنی میں نہیں ٹیکنالوجی کی ہوئی، وجہ سے، امریکہ میں نہیں ہوئی، برطانیہ میں نہیں ہوئی، خود آپ کے لوگ نہیں کر سکتے، ان کے سروں پہ ان کے کندھوں پہ دو سر ہیں، اب وہ دو ٹیکنالوجی، اسلحہ آپ ان سے لیں گے، اسلحہ وہ انڈیا کو ترجیح دے گا یا آپ کو دے گا؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیے وہ انٹیلیجنس میں بڑی، جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ روز جھگڑا نہیں کر سکتے، ہر روز فساد نہیں، امریکی ان کے ساتھ تعاون کریں، یہاں جو امریکی ہیں جن کے ایجنٹ ہیں وہ انہیں کیوں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے؟ جو لوگ کل سوویت یونین کے لیے کام کر رہے تھے آج امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کسی کا اگر خیال ہے نا کہ مساعد یہاں موجود نہیں، تو یہاں موجود ہے۔ یہاں اب میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کو تسلیم کرنے کی حمایت کی۔ یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے سیاست دانوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ اس کو تسلیم کیا ہمارے سیاست، دیکھیں عمران خان کا وہ کلپ شاید موجود ہو، وہ چلا دیں کہ اگر موجود ہے، کہ وہ جرنلسٹ کو اس نے انٹرویو دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں تھا، کسی کی ہمت نہیں، آپ ایک قادیانی کو اکنامک کمیٹی میں شامل کرتے ہیں، کل بھی میں نے کہا تھا یہ تو آپ اس کو تو برقرار رکھ نہیں سکتے۔ اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ پاکستان ہے، یہ مصر نہیں ہے جہاں فوج کی حکومت ہے اور مار ڈالا گیا لوگوں کو 50 سال سے 60 سال سے غلام بنا کے رکھا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی یہ امارات نہیں ہیں، یہ چھوٹی بادشاہتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں لوگ سانس نہیں لے سکتے۔ چلے مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے اندر بڑی ان کی مضبوط آواز ہوتی ہے۔ حمایت کی ہے، ایم کیو ایم کو موقع ملے ضرور حمایت کرے گی، ہمارے بعض جرنلسٹوں نے دبی زبان میں کی ہے، اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ فورم کون سا ہوتا ہے فیصلے کا؟ پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں۔ اچھا یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے نازک معاملات میں ہوتا ہے کہ کھلے عام بحث سے بند کمرے میں بلا لیں، پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں اور فیصلہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، ریفرینڈم کرا لیں، لوگوں سے پوچھ لیں خلق خدا کیا چاہتی ہے۔ حیرت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کے اوپر؟ نہیں مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی۔ اچھا مخالفت کی ہے اس کی؟ وہ انہوں نے باچہ خاں مرکز میں، اس سے غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ باچہ خاں مرکز میں جب وہ بات کر رہے تھے وہ تو لوکل پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے، تو اے این پی کے جو میاں صاحب ہیں سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے انڈائریکٹلی حمایت کی کہ زمانہ بدل رہا ہے، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رہا، مفہوم یہ تھا، الفاظ یہ نہیں تھے۔ تو مولانا نے بعد میں صاف الفاظ میں کہا، دیکھیے